کون سا حصہ؟ مثال کے طور پہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دہن کیا بھی اور رفع دہن نہیں بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ایک بار بھی اٹھائی اور اسے گھمایا بھی. حدیث ہی ہے نا جن پر بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ناف سے اوپر بھی باندھے, سینے پہ بھی باندھے. ٹھیک ہے, بعض سے یہ ثابت ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر بھی باندھے, جیسے اہل تشیع جو کرتے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے کرتے ہیں, اور اہل تشیع کیوں, مالکی بھی یہی کرتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اختیاری حصہ ہے. اب کیا ہمارے جو تفرقہ پھیلانے والے عناصر ہیں انہوں نے اسی کو اصل بنا لیا. انہوں نے انہی اذکار کو جو کہ اختیاری تھے انہیں لازمی قرار دینے کی کوشش کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دوسرے پر تکفیر کی صورت میں, ایک دوسروں پر فتووں کی صورت میں. اگر سادہ بات کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے, اگر ایک آدمی پر ایک حقیقت واضح ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ویسے اپنا لیتا ہے. دوسرے پر دوسری حقیقت احادیث سے واضح ہو گئی ہے, اپنی ڈیلیبریشن کے ساتھ نہیں کر رہا کہ وہ کوئی وہ اس نے تحقیق کی, اسے ایک بات واضح ہو گئی وہ کر رہا, دوسرا دوسری کر رہا. ٹھیک ہے, کوئی برائی نہیں ہے, دونوں سنت پر عمل کر رہے ہیں, دونوں پیروی سنت پہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر کوئی مجھ جیسا باغی آدمی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ شاید یہ کرے گا کہ وہ کبھی ایک عمل کرے گا کبھی دوسرا کرے گا, یہ کہہ کر کہ میری نبی کی دونوں سنت ہیں, میں کبھی رفع دہن کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا. بحث کیا ہے علماء میں کہ وہ کہتے نہیں رفع دہن پہلے کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے, وہ کہتے نہیں بعد میں کرتے تھے پہلے وہ ہاتھ سے باندھ کے کرتے تھے وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سادہ حقیقت ہے, یہ ایک سجیشن ہے, تو اسے سجیشن ہی کی جگہ پہ رکھیں. چنانچہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیے اس بارے میں. اچھا, تو یہ تو ہو گئی ظاہر کی بات. اب آ جاتے ہیں باطن کی جانب. اگر کوئی مسعود کو کینو یا کیلا دے, ٹھیک ہے, اور مسعود جو ہے وہ اندر کا جو اس کا گودا ہے, جو اس کا اصل ہے, اسے چھوڑ کر اس کے چھلکے چبانے لگے, تو آپ اس کی عقل پر کیا کہیں گے؟ ماں سوائے اس کے کہ عقل پر ماتم کرے. ایسی بات ہوگی بھائی. وہ بتاتے ہیں کہ جب چائنا سے پہلی دفعہ جب چائے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی یورپ میں, تو وہ جو ہے پتی چباتے تھے اور پانی پھینک دیتے تھے, پتہ نہیں تھا, اصل چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور نقل کو پکڑ لیا, یا باطن چھوڑ دیا ظاہر کو پکڑ لیا. ٹھیک ہے, باطن بہت ضروری, ظاہر بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اصل کو پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ اصلی کو فراموش کر بیٹھیں, ٹھیک ہے, اور صرف ظاہری کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے, تو بڑی حماقت ہے. تو باطن اصل ہے, باطن حقیقت ہے. اچھا جناب, اب میں کچھ آپ کے سامنے احادیث رکھ رہا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے فرض کیا ہے. جس نے اچھا وضو کیا, وقت پر ادا کیا, ظاہر و باطن ان میں پوری طرح پروردگار کے سامنے جھکا دیے, ظاہر و باطن دونوں پوری طرح پروردگار کے سامنے جھکا دیے, اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا. اور جس نے نہ کیا اس کے لیے کوئی عہد نہیں ہے, چاہے گا تو وہ بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا. جو اقبال کا شعر ہے نا کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. صنم کہتے ہیں بت کو, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. آپ کے دل میں خیالات کے صنم سجے ہوئے ہوں, آپ کے دل میں دوسری چیزوں کے صنم سجے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, اور سجدہ آپ بظاہر اللہ کو کرو. یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کی کیفیت یا تعریف نہیں ہو رہی تو آپ نماز چھوڑ دیں گے, لیکن جہاں یہ غلط ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں, وہاں یہ بھی غلط ہے کہ آپ نماز کی ترقی روک دیں کہ نہیں ادا تو کر رہا ہوں, بس اسی پہ اکتفا کر لیں.
اچھا جناب، زہیب نے مجھے اشارہ کر دیا ہے کہ بہت تھوڑے سا وقت رہ گیا ہے میرے پاس، تو میرے خیال سے اس حصے کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شاید اتنا ویل ریٹن نہ ہو، اتنا ویل ورسڈ نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال سے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ نماز کا ظاہر کیا ہے یا باطن کتنا ضروری ہے یا نماز کے فضائل کس قدر ہے، مگر ٹھیک ہے پتہ چل گیا جی باطن پر عمل کرنا ہے، لیکن کریں کیسے، حاصل کیسے ہو وہ باطنی کیفیت. ظاہر کا تو بیان کر سکتا ہوں کہ کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، یہ باطن کی کیفیت کیسے حاصل ہو. تو میں آپ کے سامنے وہ طریقے رکھنا چاہ رہا ہوں جو مجھ پر واضح ہوئے ہیں، جو میں کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، اور جو قرآن اور سنت میں مجھے ان کی کوئی نہ کوئی دلیل یا کوئی نہ کوئی اشارہ حاصل ہوا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام افراد اپنے ذہن کے گھوڑے اس پر دوڑائیں اور ذرا سوچیں کہ وہ کون سے ذریعے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کے ذریعے آپ نماز کو بہتر طریق سے ادا کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جو بھی سوالات اور جوابات کا سیشن ہو اس کے اندر وہ باتیں آپ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم سب اس کو لرن کر پائیں. تو جناب سب سے پہلی چیز جو نماز کے بارے میں میرے نزدیک ہونی چاہیے وہ یہ ہے احساس کہ آپ کس کے سامنے حاضری دینے جا رہے ہیں. یعنی یہ نماز ادا کرنے سے پہلے جو یہ ایک احساس ہے کہ میں کس کے سامنے حاضری دینے جا رہا ہوں، میں کس کے لیے نماز قائم کرنے جا رہا ہوں، یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو. یعنی ہماری اگر شہنشاہ اکبر سے ملاقات ہوتی یا آج کے دور میں کوئین ایلزبتھ سے ملاقات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو ایک ذہن میں ہوگا نا کہ بھئی ملکہ سے ملنے جا رہا ہوں، بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ذرا اچھے سے کپڑے پہنوں، ٹھیک ہے، ذرا خوشبو لگاؤں، ذرا صفائی ستھرائی کا خیال رکھوں، ذرا آداب کے ساتھ جا کر ملوں. ایک دنیاوی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. تو ذرا اس کا کیا معاملہ ہو جو کہ شہنشاہ ہے اس کائنات کا، جو خالق ہے اس کائنات کا، جو مدبر ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا. پوز.